اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کے بعد جہاں جاؤں مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جائے، تو جس پر آپ سب اکٹھے ہوں وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، کبھی شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے، مسئلے پر شدت بھی آ جاتی ہے، لیکن بہت عارضی اور حدود کے اندر یہ ضرور ہمیں سوچنا ہے کہ آج جمہوریت کیوں کمزور ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی سخت جنگ لڑی ہے، انتہائی تلخیاں، اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے ہم نے کہا ویلکم۔ ہمارا اپنا ایک سیاسی کلچر ہے، آنے والی نسلیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اپنا تاریخ پڑھیں گی اور پھر اس قسم کے واقعات وہ پڑھیں گے۔ چند باتیں ایسی ہیں، اور صرف میرے نزدیک نہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی گئی اور شاید آئین بھی کہتا ہے کہ ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، آئین کے اساسی ستون ہوتے ہیں، اگر کوئی ستون گرتا ہے تو آئین گرتا ہے۔ یعنی یہ ایک سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک مذہبی سٹیٹ ہے، اور پھر اس کا مذہب اسلام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین کہتا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ ملک جمہوری ہے، جمہوریت اس کی دوسری اساس ہے، یعنی یہاں پر آمریت کی کوئی گنجائش نہیں، مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ دوسرا بڑا ستون۔ اور تیسرا ستون پارلیمانی طرز حکومت ہے، یعنی یہاں پر نہ صدارتی طرز حکومت کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، نہ مارشل لا کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ یہاں پر اگر مملکت کا نظام چلے گا تو پارلیمان کی وساطت سے چلے گا۔ ہمیں بیرونی دنیا کے اثر و نفوذ سے نکلنا چاہیے۔ ویسے تو کہتے ہیں جی قانونی نظام ختم ہو چکا ہے، جنگ عظیم دوم کے بعد قانونیہ ختم، ملک ہمارا ہے، ہم اپنی خود مختاری کے دعوے دار ہیں، ہمارا آئین پاکستان کو ایک خود مختار ریاست قرار دیتا ہے، لیکن اگر اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا جنیوا کا انسانی حقوق کنونشن یا اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا ادارہ ایک قانون پاس کر لے اور وہ آپ کے ملک کے اندر کے قانون سے متصادم ہو، تو پھر آپ کے ملک میں آپ کا قانون مؤثر نہیں ہے، وہی بین الاقوامی قانون مؤثر ہو جاتا ہے، تو آزادی کہاں رہی قوموں کی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری سیاست ان کے کنٹرول میں چلی گئی، معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، معیشت ورلڈ بینک کے ہاتھ میں چلی گئی، آئی ایم ایف کے ہاتھ میں چلی گئی، ایف اے ٹی ایف کے ہاتھ میں چلی گئی، بین الاقوامی ادارے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کا بجٹ پاکستان میں بیٹھ کر وہ بناتے ہیں اور آپ اسمبلی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آئے روز آپ کو آئی ایم ایف کو جواب دینا ہوتا ہے، آپ ان کی شرائط پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے، آپ کو قرضے کی نئی قسط ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اس کی حیثیت ایک کلید کی ہے کہ جب تک وہ ہاں نہیں کرے گا دنیا کا کوئی ملک آپ کو نہ مدد دے سکتا ہے نہ آپ کو قرضہ دے سکتا ہے۔